نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کے بعد کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. معاشرت سے متعلق گناہوں پر بات چل رہی ہے، جس میں پہلا گناہ جو بیان کیا وہ ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا، اور اس کے بعد دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کا کرنا، والدین کی نافرمانی کا گناہ. کیونکہ ایک انسان کے لیے اور بالخصوص ایک مسلمان کے لیے والدین کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے. والدین اس کی جنت بھی ہیں، والدین اس کی دوزخ بھی ہیں. اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا. ہاں، والدین کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ نماز نہ پڑھو تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. وہ یہ کہیں کہ چہرے پہ داڑھی نہ رکھو تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی گناہ کا کام وہ نہیں کہتے، اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر والدین کی بات کو مانا جائے گا. فرماتے ہیں کہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں. یہ وجود ہمیں ملا، دنیا کے اندر ہم یہاں پر آئے تو کس وجہ سے ملا؟ والدین کی وجہ سے ہمیں یہ وجود ملا. پھر کس طرح سے ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کس طرح سے وہ تکلیفوں کے مراحل سے گزرتی ہے، اور پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو ماں موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہوتی ہے. اس کشمکش سے گزر کر بچے کو وہ جنم دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اولاد کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے اور ماں کی ممتا ایسی دل کے اندر آتی ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پرورش کرتی ہے. خود تکلیف برداشت کرتی ہے، خود بھوکا رہ لیتی ہے، خود جو ہے اولاد کو راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دیتی ہے. اسی طرح سے باپ کہ اولاد کی خوشی کے لیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی کو اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اولاد کو ہر طرح کی راحت پہنچا کر اسے جوان کرتا ہے. اب جب اتنی والدین کی خدمت ہے اور والدین کا درجہ ہے، احسانات ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ احسان کا یعنی اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. لیکن معاملہ جو ہے وہ اس کے عکس نظر آتا ہے. بجائے اس کے کہ اچھا سلوک کیا جائے وہاں پہ تو بدسلوکی ہے، وہاں بجائے راحت پہنچانے کے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بات بات پر والدین کو مطعون کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو اذیت پہنچانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. کیونکہ والدین کا درجہ بہت بڑا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین کافر بھی ہیں تو کافر والدین کی خدمت واجب ہے، اطاعت واجب نہیں ہے، خدمت پھر بھی ہے. تو والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اور اولاد کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ والدین کی خدمت کر لے، ان کی دعائیں لے لے، جنت مل جائے گی، اور والدین کو ستائے گا تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ والدین جس جائز کام کے کرنے کا حکم دے اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری اولاد پر واجب ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ کہ کسی بھی جائز کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس جائز کام کا کرنا واجب ہے، اور جب واجب کے خلاف کرے گا تو گناہ ہوگا۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں، اور بد سلوکی اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد جس چیز کے بارے میں حکم فرما رہا ہے وہ کیا ہے کہ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ اف ولا تنہرہما، کہ اف بھی نہ کرنا، یعنی اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، والدین کے سامنے نگاہ اٹھا کر بات نہ کرنا، اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ اور آج اگر معاملہ دیکھا جائے تو اولاد اپنے والدین کو جھڑکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپنے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ ہے کہ والدین کو جھڑکنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا، والدین کی بات کا برا ماننا، تو پھر ایسی اولاد دنیا میں کبھی آسودہ نہیں رہتی، ایسی اولاد دنیا میں مکافات عمل سے ضرور گزرتی ہے۔ اور سب سے پہلی سزا جو آتی ہے والدین کو ستانے کی، کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رزق کا جو ذریعہ ہے اس کی ماں ہوتی ہے، کہ اللہ اس کے سینے میں اس کا رزق اتار دیتا ہے۔ تو جب یہ ماں کی ناقدری کرتا ہے، ماں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ علامت کس بات کی ہے؟ رزق کی تنگی آ گئی کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، اس نے ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہے، آج یہ رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود، وظیفے پڑھنے کے باوجود، تعویذ لینے کے باوجود، لیکن وہ رزق کی جو بندش ہے وہ کھلتی نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ سبب نہیں ہے، اس کا علاج تعویذ نہیں ہے، اس کا علاج وظیفہ نہیں ہے، اس کا علاج تو ماں باپ سے معافی مانگنا ہے، ماں باپ کے پاؤں پکڑنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے دل کو راحت پہنچانا ہے، اور یہ کام کرتا نہیں۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تھا، اور ظاہر سب سے بڑی پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ رزق کی تنگی۔
کہ جس میں آدمی کا گزر بسر مشکل ہو جائے. حضرت اسے پڑھنے کے لیے کوئی بتا دیا کرتے تھے، بھئی یہ پڑھ لیا کر، یہ پڑھ لیا کر. لیکن کیفیت یہ تھی کہ دن بدن اس کا مرض بڑھ رہا تھا، یعنی اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی بے روزگاری وہ بڑھ رہی تھی، وہ گھٹ نہیں رہی تھی. ایک مرتبہ جب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ کہ اتنا عرصہ ہوا تم میرے پاس آ رہے ہو، میں تمہیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتاتا ہوں، لیکن بجائے تمہیں فائدہ ہونے کے تمہاری پریشانی بڑھ رہی ہے. ایک بات یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین حیات ہیں یا انتقال کر گئے؟ کہنے لگا کہ والدین تو حیات ہیں، زندہ ہیں. پوچھا کہ تم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہنے لگا والدین تو ناراض ہیں. اور اتنا زمانہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ میری تو ان سے بول چال بھی نہیں ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین اگر کسی بات پر ڈانٹ دیں، کچھ سمجھانے کی کوئی بات کر دیں، اولاد کو برا لگ جاتا ہے، اور اس برائی کا، اس برا لگنے کا جو ری ایکشن ہے، یا تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ جب بات کرنا ہی چھوڑ دی تو پھر یہ تو باپ کا بھی باپ بن گیا نا، باپ سے اپنے کو بڑا سمجھ لیا. اور اللہ کو یہ بڑائی پسند نہیں ہے. بیٹا ہے تو بیٹا بن کے رہنا چاہیے، اس بیٹے کو باپ کا باپ نہیں بننا چاہیے، اسے بیٹا بن کے رہنا چاہیے. تو بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اب یا پھر باپ خوشامد کرے یا ماں خوشامد کرے تو پھر بولنا شروع کرتے ہیں. کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے بھاگنے کی، گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ خودکشی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. اب جب اتنی بڑی دھمکی وہ دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، ہم جا کے دریا میں چھلانگ لگا لیں گے، بیچارے ماں باپ کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ دن انسان کے لیے موت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے کہ جب ماں باپ کہنا بھی چھوڑ دیں. ارے بھائی، یہ تو ماں باپ کا سایہ تو بڑا غنیمت سایہ ہے، اور خوش قسمت ہے وہ اولاد کے جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے. اور خوش قسمت ہے وہ اولاد کے جس کو کوئی کہنے والا موجود ہے، کوئی بڑا سر پہ موجود ہے، کوئی ڈانٹنے والا، کوئی کہنے والا، کوئی غلطی کو بتانے والا. تو اس پر بجائے برا ماننے کے اس پر تو خوش ہونا چاہیے. اس لیے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب جب مجھے روک ٹوک کرتے ہیں نا، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ برا لگنا تکبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے. برا کیوں لگتا ہے؟ ارے جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا اس کی بات بری لگتی ہے. کیوں آخر بری لگتی ہے؟ تکبر ہے تو بری لگتی ہے نا. پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کو یہ ساری یہاں سے خرابی ہوتی ہے انسان کے، یہاں سے. یہاں پر اگر منفی سوچ ہے، بات بات میں برا لگے گا، بات بات میں غصہ آئے گا. اور اگر یہاں پر مثبت سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، تو کبھی بھی اس کو برا نہیں لگے گا. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے یوں کیوں نہیں سوچتے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ موجود ہے، اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے کوئی کہنے والا موجود ہے. ارے اپنا سمجھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے نا، اپنا سمجھ رہا ہے تو ڈانٹ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ برا مانے، اپنے کو خوش قسمت تصور کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی کہنے والا موجود ہے. اور جب یہ سائے سروں سے چلے جاتے ہیں، رہنا کس نے؟ سب نے چلے جانا ہے. پھر کان ان آوازوں کو ترستے ہیں، آنکھیں ان چہروں کو دیکھنے سے ترستی ہیں. پھر بعد میں انسان سر پکڑ کے روتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہوتا. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے والدین راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہتا ہے جی وہ تو ناراض ہیں، اور میری تو بول چال بھی بند ہے. اب حضرت سنبھل کے بیٹھ گئے، اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو کیا، ساری دنیا کے قطب اور غوث مل کر تیرے لیے دعا کریں، ساری دنیا کے قطب اور غوث مل کر تیرے لیے دعا کریں، کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے ناراض والدین کو تو راضی نہ کرے. کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی.
آج سوچتے ہیں کہ کسی عامل سے میرا کام بن جائے گا، کسی تعویذ سے میرا کام بن جائے گا، کسی وظیفے سے میرا کام بن جائے گا. تو بھائی ایسے کام نہیں بنا کرتے جب تک کہ وہ جو رکاوٹ ہے نا، وہ رکاوٹ کیا ہے کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، یہ رکاوٹ ہے. اس تکلیف کی وجہ سے، اس ماں باپ کے دل کو دکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تیرے وہ تکلیف حجاب اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ رحمت تجھ پہ نہیں آتی، وہ برکت تجھ پہ نہیں آتی. آسان سا حل ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اف ولا تنہرہما، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا پیدا کرنے والا رب کہ انسان ایسا بھی کرے گا، ورنہ یہ بات تو کہنے کی نہیں تھی. بھلا کوئی ماں باپ کو بھی جھڑک سکتا ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا کہ اولاد اپنے والدین کو جھڑکے گی، غصہ کرے گی، ان کی بے توقیری کرے گی. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور قول کریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے بات کرو. غصے سے نہیں، جذبات سے نہیں، آنکھیں نکال کے نہیں، والدین پہ چڑھ کر آنا نہیں، عزت اور احترام کے ساتھ. اور قول کریم کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے کہ قول کریم کسے کہتے ہیں. قول کریم یہ ہے کہ جب والدین سے بات کرے اس کی آواز والدین کی آواز سے پست ہو، اس کی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں، اس کے کاندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ برتاؤ کرے، سختی نہ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے، اور ان کی دعائیں لینے والا بن جائے. آج لوگ ہیں نا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا لینے کے لیے، پیر کے پاس جاتے ہیں دعا لینے کے لیے، لیکن گھر میں ماں باپ کو ستایا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی جب ماں باپ کو تو نے ستایا ہوا ہے تو پیر کی دعا تجھے کیسے لگے گی، اور بزرگوں کی دعا تجھے کیسے لگے گی؟ وہ دعا لگنے والی نہیں ہے. اور دعا کی قبولیت کے تیرے حق میں سب سے بڑے جو دروازے ہیں وہ تو تیرے والدین ہیں. کہ والدین جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. تو ان کو جو گھر میں ناراض کر رکھا ہے اور باہر جاتا ہے دعا کرانے کے لیے، وظیفے پوچھنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، بھلا کسی کی دعا تیرے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج کے اس زمانے میں گھر گھر کے اندر یہ المیہ ہے. اور رہی صحیح کسر جو ہے نا اس موبائل فون نے پوری کر دی ہے. یہ جو اسمارٹ فون ہے نا، اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. اب یہ اسمارٹ فون ہاتھ کے اندر ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا ذرا یہ فلاں کام تو کر دو، وہ نہیں سنتا. اگر 2-3 دفعہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ میں فلاں کام کر دو، تو لڑنے کو آتا، کاٹنے کو آتا. باپ نے کوئی کام کہہ دیا، وہ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. وہ فیس بک سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ ٹک ٹاک سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں. وہ بے حیائی کے اندر تو مبتلا ہے، لیکن وہ ماں باپ کی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جبکہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا، ایک نظر ڈالنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے. کسی صحابی نے سوال کیا کہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے، کوئی بار بار دیکھے، 100 دفعہ دیکھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے. تو یہ درجہ ماں باپ کا ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت بھی حج مقبول کے برابر ہے. پھر انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے والا کبھی آسودہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے بھائی اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے. اللہ ہمیں خدمت کرنے والا بنائے اور دعائیں لینے والا بنائے، اور اپنے ماں باپ کی اذیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والا بنا. والدین کی خدمت کرنے والا بنا. والدین کی دعائیں لینے والا بنا. والدین کے حق میں ہمیں راحت رساں بنا. اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک بنا. مطیع و فرما بردار بنا. والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما. ان کے ٹھنڈے سائے یا اللہ سروں پہ سلامت فرما. یا اللہ جو والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. جنت کا باغ بنا. عالم برزخ میں انہیں راحت عطا فرما. اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کی نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما. یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما. عزت آبرو کی حفاظت فرما. گھر بار کی حفاظت فرما. آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما. دارالقرآن کا قیام آسان فرما. یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما. یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے خدمت کرنے والے انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما.
ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔